پیر سید نصیرالدین نصیر جیلانی کی شاعری میں عشق الہی اور تصوف مرکزی موضوعات ہیں جو ان کے کلام کو روحانی گہرائی اور عرفانی رنگ عطا کرتے ہیں۔ ان کی شاعری اللہ کی محبت، اس کی رضا کی تلاش، نفس کی پاکیزگی اور روحانی سفر کے مراحل کو نہایت خوبصورت اور سادہ انداز میں پیش کرتی ہے۔ ذیل میں ان کے کلام میں عشق الہی اور تصوف کے موضوعات کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مصرع عشق الہی کے اس جذبے کی عکاسی کرتا ہے جہاں عاشق اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں مٹا کر اس کی رضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ تصوف۔ پیر نصیرالدین کی شاعری تصوف کے فلسفے سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ تصوف میں خودی کی نفی، اللہ کی معرفت، نفس کی تربیت اور روحانی ارتقاء جیسے موضوعات ان کے کلام کا حصہ ہیں۔ وہ صوفیانہ روایت کے مطابق بندے کے اللہ سے تعلق، دنیا سے بے نیازی اور قلب کی پاکیزگی پر زور دیتے ہیں۔ وہ اپنی رباعیات میں ایسے صوفیانہ مضامین کو بیان کرتے ہیں جن سے انسان کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے اور زندگی کا صحیح مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ تصوف کو ایک عملی راستے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو انسان کو دنیاوی لالچ اور خود پرستی سے نکال کر اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کی فارسی رباعیات جو ایران کے نصاب میں بھی شامل ہیں، تصوف کے گہرے رموز کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں صوفیانہ اصطلاحات جیسے کہ فنا فی اللہ، بقا باللہ اور وحدت الوجود کے تصورات کو سادہ لیکن پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے اشعار میں اکثر یہ خیال ملتا ہے کہ سچا عاشق وہی ہے جو اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیتا ہے۔ ان کی شاعری میں تصوف کے دیگر اہم عناصر جیسے کہ ذکر، مراقبہ اور استغفار بھی نمایاں ہیں۔ وہ بندے کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے پاک کرے اور اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے۔ ان کا ایک شعر ہے، دل سے ذکر خدا نہ جائے تو کیا خوب۔ یہ شعر تصوف کے اس بنیادی اصول کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر دل کی پاکیزگی اور روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ پیر نصیرالدین کی شاعری کا انداز سادہ لیکن گہرا ہے جو عام انسان سے لے کر عالم تک کو متاثر کرتا ہے۔ وہ پیچیدہ صوفیانہ تصورات کو ایسی زبان میں پیش کرتے ہیں جو دل کو چھو لے۔ ان کی اردو، فارسی، عربی اور پنجابی شاعری میں عشق الہی اور تصوف کے موضوعات کو علامتی انداز میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ محبوب اللہ کی تلاش، عاشق کی بے قراری اور روحانی سفر کی مشکلات۔ ان کی شاعری نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر خاص طور پر صوفیانہ حلقوں میں مقبول ہے۔ ان کے اشعار نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کے ذریعے عالمی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی شاعری لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، نفس کی تربیت کرنے اور عشق الہی میں ڈوبنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کا مجموعہ کلام کلیات نصیر گیلانی ان کے صوفیانہ اور عاشقانہ کلام کا عظیم نمونہ ہے۔ ان کی شاعری نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر خاص طور پر صوفیانہ حلقوں میں مقبول ہے۔ ان کے اشعار نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کے ذریعے عالمی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی شاعری لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، نفس کی تربیت کرنے اور عشق الہی میں ڈوبنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کا مجموعہ کلام کلیات نصیر گیلانی ان کے صوفیانہ اور عاشقانہ کلام کا عظیم نمونہ ہے۔ نہ پوچھ حال میرا مدینہ نہ جانے دے، یہی تو دل کی دعا ہے مدینہ جانے دے، جہاں کی رونقیں سب مدینے پہ قربان، خدا کے واسطے اب تو مدینہ جانے دے۔ جو آنکھیں دیکھ لیں گی روضہ اقدس کو، وہ آنکھیں دیکھ کے سب غم بھلا کے سو جائیں۔ نصیر قسمت پہ فخر کریں گے سارے ولی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بلا کے سو جائیں۔ پیر نصیرالدین نصیر کی شاعری میں عشق الہی اور تصوف ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اشعار اللہ کی محبت، معرفت الہی اور روحانی سفر کے مراحل کو بیان کرتے ہیں جو بندے کو دنیاوی لالچ سے آزاد کر کے اللہ کی رضا کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں کو روحانی سکون اور عرفانی روشنی سے منور کرتی ہے۔ پیر نصیرالدین نصیر کی شاعری میں عشق الہی اور تصوف ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اشعار اللہ کی محبت، معرفت الہی اور روحانی سفر کے مراحل کو بیان کرتے ہیں جو بندے کو دنیاوی لالچ سے آزاد کر کے اللہ کی رضا کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں کو روحانی سکون اور عرفانی روشنی سے منور کرتی ہے۔